سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین، دیکھو میں آیت غلط پڑھوں ترجمہ غلط کروں میں مجرم، آپ بالکل کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر بات سچی ہو تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے۔ دیکھو قرآن سنو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسا ہے جیسے انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی، اونچی بول دو، ہر صحابی نبی، اونچی آواز ہے، ہر صحابی نبی شان صحابہ زندہ باد۔ شان صحابہ۔ بلکہ میں کہتا ہوں یہ تو ایک نعرہ ہے، میرے نزدیک صحابہ کرام کا مقام اس سے بھی ارفع اور اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ 11واں پارہ دوسرا رکوع ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا میرے محبوب کے غلام اتنی شان والے ہیں جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان سے راضی، ان کو جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جن کے نقش قدم پر چلنے والے کو جنت ملتی ہے، ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ایک میں اور چھوٹا سا سوال کرنے لگا ہوں، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں یار مجھے اس بات پر دکھ ہوتا ہے، کئی بندے کہتے ہیں حافظ جی نماز ہی پڑھنی ہے جدے مرضی پیچھے پڑھ لو، نماز ہی پڑھنی ہے نا یار، سجدہ تے رب نو کرو جدے مرضی پیچھے پڑھ لو۔ اب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، ہم میں سے کوئی بندہ دعوے سے کہہ سکتا ہے ہمارے ماں باپ جنتی ہیں؟ کیوں جی؟ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے باوجود کوئی سنی عالم دین ہمارے ماں باپ کو جہنمی کہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ ارے جو تیرے والدین کو جہنمی کہے اس کے پیچھے تیری نماز نہ ہو، جو میرے آقا کے والدین کو جہنمی کہہ رہا ہے اس کے پیچھے تیری نماز کیسی ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب توجہ سے سننا ذرا اشارہ، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دستک تھوڑی دیر لگ جائے ارے اس کو آگ نہیں جلاتی، تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز ہے، اس ماں کی شان کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور اشارہ کر دوں، ایک بندے سے میں نے اتنا کہہ دیا، میں نے کہا یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر گئے تھے، اس لیے ہم گھوڑے کا ادب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار جو آج تمہارے پاس گھوڑا اس پہ تو حسین سوار نہیں ہوا، اس کا کیوں ادب کرتے ہو؟ کہنے لگا جی بات تو صحیح ہے، اس پہ تو نہیں سوار ہوئے لیکن اس کی نسل میں سے تو آ رہا ہے نا، اسی لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار جس گھوڑے پر سرکار کا نواسا بیٹھے اس گھوڑے کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، اور جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہے وہ ابو صدیق کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت صاحب تھوڑا سا انصاف کرو یار، تھوڑا سا انصاف کرو۔ مجھے خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے، آج ہماری سنیوں کی محفلیں ہوتی ہیں، رنگ ایسا بنایا جاتا ہے جیسے ہم شیعوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، علی کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کا ذکر، یار صحابہ کرام کا کون کرے گا یار؟ سبحان اللہ سبحان۔ بھائی ہم دونوں کو ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، تو خدا را اے نعت خانو، اے نقیب محفلو، محفل کا رنگ ایسا بنایا کرو بیٹھنے والے کو پتہ چلے میں اس محفل میں بیٹھا ہوں جو دونوں کو ماننے والے ہیں۔ بے شک۔ اگر تمہیں صدیق کی منقبتیں نہیں آتی نہ صحیح، علی کی منقبت پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا تو کہہ دیا کرو یہ مقتدی کا مقام ہے، جو اس کا امام ہے اس کا مقام کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حضرت صاحب ان کو امام میں نے نہیں بنایا، آپ نے نہیں بنایا، اس کو امام اس نے بنایا ہے جس کے کلمہ پڑھنے سے ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ بے شک بے شک۔ خدا نہ تھوڑا سا انصاف کیا کرو۔ فتح مکہ ہوا ہے، خانے کعبے سے بت گرائے جا رہے ہیں، ایک بت بہت بڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو، اس کو توڑ دیں۔ فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ علی تم نبوت کا بوجھ، یار علی سے کہا تو نہیں اٹھا سکتا، صدیق سے نہیں کہا ان کے کندھوں پر سوار ہے۔ سوار ہو، سبحان اللہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ یار کچھ تھوڑا سا انصاف کرو یار۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار ایک بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، کہاں بابا جی؟ اس کے بارے میں تمہارا کی کیا کہنا؟ وہ تو سیدھا جنتی۔ سیدھا جنتی۔ میں نے کہا بھائی کوئی دلیل بھی دے دو۔ کہنے کا آپ کو پتہ نہیں ہے میدان کربلا کی مٹی وہ مٹی ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے۔ جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے، ہمارے نزدیک مٹی وہ اتنی شان والی ہے، اس میں دفن ہو جائے وہ سیدھا جنتی۔ میں نے کہا جس مٹی میں ان کے نواسوں کا خون شامل ہو اس میں دفن ہونے والا جنتی، اور جہاں ان کے نانا خود جلوہ افروز ہے اس کے پہلو میں لیٹنے والے کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا، ارے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ ارے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت کیوں نہیں یاد بیان کر؟ اگر حوصلہ ہے تو ایک اور بات سنا دوں، پریشان تو نہیں ہوں گے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، وہ بڑی شان والے تھے، وہ اسلام کے لیے تن من دھن لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن حافظ صاحب جیسے ہی سرکار نے پردہ فرمایا کوئی کرسی کے پیچھے لگ گیا، کسی نے کسی کا حق دبا لیا، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا۔ میں نے کہا بھائی میں اس کے تجھے 2 جواب دوں گا۔ کتنے جواب جی؟ ہاں سب سنیں گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے یار، طبیعت خوش ہو جائے یار۔ کہنے کا کون سے؟ ہمارے لاہور کے قریب ایک علاقہ ہے شرق پور شریف کا، وہاں پہ بزرگ ہیں میاں شیر محمد صاحب رحمت، نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے۔ آپ کے ایک مرید کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ اس کی کسی سکھ کی عورت سے آنکھ لڑ گئی۔ سکھ کی عورت نے کہا میرا شوہر شہر جا رہا ہے 2 راتوں کے لیے، تم رات کو آ جانا۔ یہ بڑا خوش ہوا، تیار ہو کے جب پہنچا وہاں تو دیکھا سکھ صحن میں ٹہل رہا ہے، صحن میں، یہ ڈر کے واپس آ گیا۔ اگلے دن ملاقات ہوئی، اس نے کہا تو راتی آیا نہیں، میں تیرا انتظار کرتی رہی۔ انہوں نے کہا تو مروانے لگی تھی۔ سکھ تو اندر ٹہل رہا تھا، انہوں نے کہا تیرے مغالطہ لگا ہوگا، چولا پیا ہوگا، سکھ تو آج رات بھی نہیں ہوگا، تو آج رات آ جائی۔ یہ اگلی رات پھر گیا، دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے، یہ ڈر کے پھر واپس آ گیا۔ اگلا دن جمعے کا تھا، کون سا تھا؟ تو یہ جمعہ میاں صاحب کے پیچھے پڑا کرتا تھا۔ جیسے جمعہ پڑھنے پہنچا میاں صاحب بیان میں فرمانے لگے بیلیو اوے چنگے چنگے کام کریا کرو، سن روز روز سکھ دا روپ نہ تارنا پیا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا پیر جنہ دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے تر کے ہو۔ میں نے کہا جس کا پیر کامل ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا، تو جس کا پیر میاں شیر محمد ہو اس کا مرید تو نہ ڈوبے، اور جس کا پیر امام الانبیاء ہو وہ کیسے ڈوبے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اب دوسرا جواب بھی سن لیں گے یا دوسرا جواب سن گے آپ کی
ایمان کو مدینہ شریف کے 12 چاند لگ جائیں یار، ایسا کمال جواب ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وصال شریف کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا، کفن بھی پہنانا، نماز جنازہ پڑھنا، پھر میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار کے روضہ اقدس کے سامنے جا کے رکھ دینا، اللہ اور سبحان پھر اللہ، درود و سلام پڑھ کے بادب کھڑے ہو کے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے۔ اللہ کون آیا ہے؟ صدیق آیا، اونچی بولو یار۔ صدیق آیا۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ یار میں نے ایک بات کہی، آپ نے توجہ نہیں دیا، جی توجہ نہیں دی یار۔ یار کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا صدیق تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ، ارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرما اتنے دن ہو گئے، وہ منو مٹی کے نیچے ہے، دروازہ کیسے کھولیں گے؟ اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ، اونچی بولو، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اسی لیے اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یار اگلی بات سنیں گے آپ کو اور طبیعت خوش ہو جائے گی، اور طبیعت خوش ہو جائے گی۔ جب چارپائی لا کر رکھی گئی ہے، آگے بڑھ کر جس نے عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں جی؟ آپس میں لڑتے تھے، یہ تھے۔ میں نے کہا اپنے ایمان کی بنیاد تاریخی واقعات پر نہ رکھو، اپنے ایمان کی بنیاد قرآن پاک رکھو۔ سبحان اللہ، حضرت تاریخ آپ لکھیں گے اور ہوگی۔ پاکستان ہے نا، پاکستان، حضرت صاحب اس کی تاریخ ایک مسلمان لکھتا ہے، ایک ہندو لکھتا ہے، ایک سکھ لکھتا ہے، ایک عیسائی لکھتا ہے، کیا سب کی ایک جیسی ہوگی؟ نہیں اونچی بولو۔ نہیں، تاریخ بندوں کی لکھی ہیں، ان میں فرق آ سکتا ہے۔ اپنے ایمان کی بنیاد قرآن پر رکھو، جس کی حفاظت کرنے والا خود رب العالمین ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ بے شک، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا ذکر ہے، میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی صحابہ کرام ہیں ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر درود السلام کے گجرے نشاور کرتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے۔ اللہ، کون آیا ہے؟ صدیق آیا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ ہائے تعالیٰ ہائے عنہ، ہائے۔ شیر خدا۔ آپ کا دوست صدیق آیا ہے۔ فرماتے اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انوار سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دو۔ میں نے کہا ارے صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے۔ سبحان، سبحان۔